اسٹوڈینٹس ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ فاؤنڈیشن آف سائنس ایجوکیشن کے حوالے سے، اور فاؤنڈیشن آف سائنس ایجوکیشن میں جو ہمارا فرسٹ سیشن ہے دیٹ از اباؤٹ سائنسز پریزنٹ ان القرآن. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو سائنسز ہیں، جو مختلف سائنس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہیں، ان کا کس طرح سے تذکرہ ملتا ہے، ہم اس کے اوپر آج وہ بات کریں گے. سیشن کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں، ہم ایکسپلین کریں گے کانسیپٹ آف قرآن اینڈ سائنسز کو. بعد میں ہم دیکھیں گے کہ حدیث اور سائنسز کا کیا آپس میں، اسی طرح سے فقہ اور سائنسز کیا ہیں، اور قرآن حدیث اور ماڈرن سائنسز میں آپس میں کیا تعلق ہے. بنیادی طور پر ہمارے آج کے دو ہی ہوں گے، جس میں کانسیپٹ آف قرآن اینڈ سائنسز، اور بعد میں ہم حدیث اور سائنسز کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے کریں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ قرآن فرقان حمید جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب جو ہے وہ نازل کی. قرآن is the foremost source of knowledge. When we talk about some of the sources of knowledge, there are sources of knowledge like senses جو ہیں، sense perception, senses is the source of knowledge. یہ تمام source of knowledge جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ غلط ہو سکتے ہیں، ان کے اندر شک کی گنجائش موجود ہے. بٹ ابھی جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں دیٹ از دا ریولیوشن. ریولیوشن ایسی سورس آف نالج ہے کہ جس کے اندر کسی بھی طرح کے شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. قرآن از ون آف دی بک وچ از بینگ ریویلڈ فرام اللہ تعالی ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح دوسرے انبیاء کے اوپر قرآن مختلف کتابیں، مختلف ٹیسٹیمنٹس جو ہیں ان کا نزول ہوا، اسی طرح سے یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب راہ ہدایت جو ہے، جو ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ نازل کی گئی. یہ کتاب جو ہے یہ ون آف دی بیسٹ، ناٹ ون آف دی بلکہ دی بیسٹ اینڈ فار موسٹ سورس آف نالج، جس کے اندر کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کے اندر دیا ہوا جو علم ہے وہ حقیقی اور سچا ہے. علم کئی طرح سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں جب ہم نالج کی بات کرتے ہیں. جیسے غزالی نے بھی نالج کی بات کی. غزالی نے کہا کہ کچھ علوم ہوتے ہیں جو علم محمود کہلاتے ہیں، جو یوزفل ہوتے ہیں ہیومن بینگز کے لیے، بینیفیشل ہوتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ علم مذموم ہوتے ہیں، جو کہ یوزفل نہیں ہوتے، وہ ان یوزفل ہوتے ہیں، ہارمفل ہوتے ہیں. ہارمفل علوم جو ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے ہمیں علم محمود جو ہیں، جو یوزفل ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے. اور جب یوزفل کی بات کی تو یوزفل میں انہوں نے کہا کہ کچھ علوم ہیں جو فرض عین ہیں، فرض عین کمپلسری ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ فرض کفایہ ہیں. فرض کفایہ مین آپشنل اور الیکٹیو ہیں. فرض عین جو کمپلسری ہیں، قرآن از دی نالج، اور قرآن کا جو قرآنک علم جو ہے یہ سیکھنا فرض عین ہے. قرآن اور حدیث کا علم جو ہے یہ فرض عین ہے. جو باقی ہے علوم، قرآن حدیث فقہ، اس کو ہم فرض عین میں کہتے ہیں. جو باقی علوم ہیں وہ سارے کے سارے فرض کفایہ ہیں، وہ ہر ایک کے لیے سیکھنا لازمی نہیں ہے. آپ یہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس، کوئی ایلیمنٹری کا ہوگا، کوئی سیکنڈری کا ہوگا، کوئی ٹیچر ایجوکیشن کا ہوگا، کوئی سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن کا، کوئی سائنس ایجوکیشن کا ہوگا، کوئی اسپیشل ایجوکیشن کا ہوگا. آپ سارے کے سارے جو ہے وہ سائنس ایجوکیشن کے ہو، تو سارے کے سارے اوپن یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سائنس ایجوکیشن کے نہیں ہوتے. کہیں پہ کوئی اسپیشل ایجوکیشن کے ہوں گے، کہیں پر ہی کوئی جو سیکنڈری ایجوکیشن کے ہوں گے، کوئی ایلیمنٹری ایجوکیشن کا ہوگا. کیوں یہ مختلف میں ہیں؟ کیونکہ یہ آپشنل ہیں. ہر ایک کے لیے سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن حاصل کرنا ضروری نہیں تھا. ہر ایک کے لیے ایم ایس سی کرنا بھی ضروری نہیں تھا. کوئی ایم اے کر رہا ہے، کوئی ایم ایس سی کر رہا ہے، کوئی باٹنی میں کر رہا ہے، تو کوئی زوالوجی میں کر رہا ہے، تو کوئی انگلش میں کر رہا ہے، تو کوئی اردو میں کر رہا ہے، تو کوئی اکنامکس میں کر رہا ہے، تو کوئی سوکس میں کر رہا ہے، کوئی آئی آر میں کر رہا ہے، تو کوئی پاکستان اسٹڈی میں کر رہا ہے. بیکاز اٹ از آپشنل اور اٹ از الیکٹیو. یہ کسی ایک یا دو کے
ڈگری حاصل کرنے سے اس سوسائٹی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں. سو یہ جب ہم سورس آف نالج کی یا نالج کی ہم بات کر رہے تھے. سو قرآن کی جب ہم بات کر رہے ہیں, قرآن از دی فارموسٹ سورس آف نالج اینڈ اٹ از فیلڈ ود ہڈن ریئلٹیز. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حقیقتیں جو ہیں وہ چھپائی ہوئی ہیں. That is, those hidden realities are actually the signs of Allah. And those signs of Allah in individual and universe and realities related to human life. وہ جو ہڈن ریئلٹیز ہیں اور سائنس آف اللہ جو انڈیویجولز میں اور یونیورس کے اندر اور ریئلٹیز جو ہیں ریلیٹڈ ٹو ہیومن لائف, یہ تمام کی تمام جو حقیقتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ چھپائی ہوئی ہے اور قرآن کے اندر یہ تمام کی تمام حقیقتوں کا ذکر ہے. سو جب یہ دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ دو کوالٹیز آ جاتی ہیں. دیز آر دا ٹو کوالٹیز آف قرآن. سو قرآن کی دو کوالٹیز ہیں. ان میں سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ قرآن از اے لائٹ نور مبینہ. دیٹ از دی کریکٹرسٹک آف اے قرآن یا کریکٹرسٹکس آف قرآن. یہ کوالٹی ہے قرآن کی. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نور مبینہ. O mankind, verily there hath come to you a convincing proof from your Lord, for we have sent unto you a light that is manifest. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اے انسانوں, اے دنیا کے لوگوں, میں نے آپ کے لیے قرآن جو ہے وہ نازل کیا اور قرآن کو ایز اے لائٹ میں نے نازل کیا. So, Quran is light. That is the first characteristics of a Quran. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna alaykum nurum mubina. So, Quran is light. پھر دوسری جو ہے وہیں پر ہی دوسری بھی کریکٹرسٹک قرآن کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے. So, Quran is Allah's word. قرآن جو ہے یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ خود اس کے اوپر بیان کرتے ہیں, میں ہی اس کا نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کا محافظ بھی ہوں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ. Verily this is a revelation from the Lord of the words. So یہ Lord of the words یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. نزل بہ روح الامین. With it came down the spirit of faith and truth. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. To thy heart and mind, and that thou may admonish. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. In the perspicuous Arabic tongue. قرآن مجید کے اندر ان تمام باتوں کا جو ذکر ہمیں بڑا واضح انداز میں ملتا ہے. سو قرآن جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ خود سے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور جو قرآن کی کریکٹرسٹک ہے, that the Quran is spirit and gives life. قرآن جو ہے یہ روح ہے, قرآن اسپرٹ ہے. سو جہاں پہ نور ہے, نور مبینہ, وہیں پر ہی قرآن کی ایک اور خصوصیت جو ہے وہ اس کا اسپرٹ ہونا ہے اور یہ gives life to the human beings. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. تو یہ قرآن کی ایک اور جو خوبی ہے کہ قرآن اسپرٹ and thus have we by our command sent inspiration to you. You knew not before what was revelation and what was faith, but we have made the Quran a light, wherewith we guide such of our servants as we will, and verily you do guide men to the straight way.
سو قرآن کے اندر قرآن کی جو دوسری خوبی کو جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن ایز اے اسپرٹ اینڈ گیوس لائف، یہ راہ ہدایت ہے، اسی کے ذریعے سے صراط مستقیم ہے، یہی آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، صراط مستقیم وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سرچشمہ ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے، وہ آپ کو قرآن سے ہی ملے گا۔ سو قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں ماڈرن سائنس کے اندر، سائنس کی جب ہم دیکھتے ہیں تو سائنس از اے اسٹڈی آف یونیورس، سائنس جو ہے وہ تو یونیورس کی اسٹڈی ہے، اینڈ یونیورس از دی ورک آف اللہ، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا تخلیق کرنے والا کن فیکون وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، جو کہتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ سو اس 7 زمینوں 7 آسمانوں کو تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اینڈ قرآن از دی ورڈ آف اللہ۔ قرآن کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے قرآن ہے تو قرآن کا کنٹینٹ بھی اللہ کا ہے اور قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے۔ سو آپ کہہ سکتے ہو کنٹینٹ پلس ٹیکسٹ بوتھ آر فرام اللہ۔ ویئر ایز جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو حدیث میں کنٹینٹ از ایکچولی گیون بائی اللہ، اور اس کے جو ٹیکسٹ ہیں یا اس کے ورڈز جو ہیں، ورڈز آر ایکچولی فرام ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث میں جو ایکشنز ہیں، جو باتیں ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جبکہ اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ So no contradiction between the two. Quran is not a book of science but a book of science. Quran is a book of science. قرآن کے اندر نشانیاں ہیں، سو سائنس کی نہیں ہے، یہ سائنس ان نشانیوں سے اخذ کرتا ہے جو کتاب کے اندر، جو اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان ہوئی۔ سو قرآن نے چند نشانیاں بیان کی اور وہ نشانیاں ہمیں پھر سائنس کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ سو یو کانٹ سے دیٹ قرآن از اے بک آف سائنس، اٹ از ناٹ اے بک آف سائنس بٹ اٹ از اے بک آف سائنس، اٹ از اے بک آف آیا، دیٹ آیا ہیو سم ٹائپ آف ہڈن ریئلٹیز۔ ان ہڈن ریئلٹیز کا کھوج جو ہے وہ پھر ہم کیسے کرتے ہیں، وہ ہم قرآن کی انہی آیات کے ذریعے سے، انہی سائنس کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور پھر ہم جب کرتے ہیں تو ہم سائنس تک پہنچتے ہیں۔ قرآن اور سائنس کا مقابلہ، دیر از نو کمپیریزن بٹوین سائنس اینڈ قرآن۔ یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے ایکچولی قرآن سے ہی اخذ کرتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے، کتاب ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید، یہی ایکچولی تمام علوم کا منبع ہے، جو سرچشمہ ہدایت ہے، جو راہ ہدایت ہے، جو تمام علوم کا منبع ہے، جہاں سے تمام علوم جو ہیں وہ اخذ ہوئے ہیں، وہ یہی کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے۔ So Quran is not a book of science but it is a book of science. Those science have some type of hidden realities، اور ان hidden realities کو جب ہم ڈسکور کرتے ہیں تو پھر ہم سائنس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ So behold in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the day and night, there are indeed signs for men of understanding۔ سورہ آل عمران کے اندر the ultimate miracle verifiable in every age، that is what actually the creation of the heavens and the earth، زمین و آسمان، and the alternation of night and day، جو دن اور رات کا بدلنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی آپ لوگوں کے لیے، یہ انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں تاکہ وہ سمجھیں، تاکہ وہ شعور حاصل کریں، تاکہ وہ تفکر تدبر کریں، تاکہ وہ سوچ کی طرف جائیں، تھنکنگ اور کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جائیں۔ یہ سوچنا، یہ سوچ بچار کرنا، یہ تفکر اور تدبر کرنا، یہ تھنکنگ اور کریٹیکل تھنکنگ کرنا، یہ کس نے دیا؟ یہ ہمیں قرآن نے دیا۔ ہم جب اس کے اوپر آتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے جو ہیں یہی سائنس جو ہیں یہ ہمیں سائنس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دن اور رات کیسے بدلتے ہیں، دن اور رات کے بدلنے میں کیا اللہ کی حکمت ہے، وہ کیسے یہ سارا کچھ چلتا ہے، اس کے لیے پھر سائنسدان جو ہیں وہ اسٹرانومی کی طرف چلے گئے۔ تو یہ creation of heavens and earth and the alternation of day and night, there are indeed signs for men of understanding، یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں
جو غور و فکر کرنے والے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے غور و فکر کو ایک سائڈ پہ کر دیا. ہم نے سوچ بچار کو، ہم نے تھنکنگ کو، کریٹیکل تھنکنگ کو، تنقیدی سوچ ایک سائڈ پر کر دی اور اس کتاب کو صرف اور صرف ثواب کی غرض سے ہم نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. آف کورس ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو ہے یہ آپ کو سوچ کی طرف لے کر جانے والی کتاب ہے، یہ آپ کو شعور دینے والی کتاب ہے، یہ آپ کو تفکر اور تدبر کی طرف لے کر جانے والی کتاب ہے. سو قرآن کے اندر جو ہے وہ مختلف فزیکل سائنسز کا ذکر ہے. دوز فزیکل سائنسز آر دی گائیڈنس فار ہیومن بینگ. اگر ہم قرآن کے اندر سورہ البقرہ کے اندر ورس 163 164 کو دیکھتے ہیں، یور اللہ از ون اللہ میں ویسے بھی الگ سے بھی خیر ملتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں. So your Allah is one Allah. There is no God but Him, the beneficent, the merciful. ہم یہ سارے لوگ اللہ کی اس ایٹریبیوٹ کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن صرف اسی کے اوپر ہی نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے اور غفار کے ساتھ کہتا ہے میں قہار بھی ہوں. اللہ کی ایٹریبیوٹ اور بھی بہت ہیں، بٹ ہم اسی امید کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم ہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا زیادہ ہے. So lo, in the creation of the heavens and the earth, and the difference of night and day, and the ships which run upon the sea, with that which is of use to men, and the water which Allah sends down from the sky, thereby reviving the earth after its death, and dispersing all kinds of beasts therein, and in the ordinance of the winds and the clouds obedient between heavens and earth, are signs of Allah's sovereignty for people who have sense. So اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگین ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں، جو سینس رکھتے ہیں، اور جن کے پاس سینس ہوگا ان کے پاس عقل و شعور بھی آئے گا. سو ان کے لیے اللہ کی یہ حاکمیت کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے اکیلا ہونے کی یہ نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو زمین کے اندر ہوائیں چلاتا ہے، زمین آسمان سے بارش برساتا ہے، بارش جو ہے وہ برسنے کے بعد جو زمین مردہ زمین ہے اس کے اندر جان ڈال دیتا ہے، جان ڈالنے کے بعد اس پوری زمین کے اوپر مختلف طرح کے بیٹس جو ہیں ان کو ڈسپرس کر دیتا ہے. سو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہیونز اور ارتھ کریٹ کرتے ہیں، اور آفٹر کریٹنگ دوز ہیونز اینڈ ارتھ پھر دن اور رات کا بدلنا ہے اور سمندر کے اندر جہازوں کا چلنا ہے. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. 1500 years ago when there was no concept of ships. اس وقت یہ شپ کیا تھے ان کا کوئی ایسا تصور نہیں تھا، بٹ قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور باقی سائنس کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. سو سورہ بقرہ میں یہ ساری فزیکل سائنسز ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. سو انہی سائنسز کے اوپر ہم فردر آگے بھی پھر بات کریں گے کہ یہ کون کون سی فزیکل سائنسز ہیں. سو دا سیم آیا which is discussed in previous slide, this ayah as a typical ayah of Al-Quran mentions many sciences in it, جس کے اندر جو ہے وہ بیالوجی کا ذکر ہے. بیالوجی میں زوالوجی ہے، باٹنی ہے، ایمبریالوجی ہے، اسی طرح سے اسٹرانومی کا ذکر ہے، اسی طرح سے واٹر سائیکل کا ذکر ہے. So there are numerous other sciences in Al-Quran including chemistry ہے، physics ہے، geology ہے, which can be revealed on detailed study of the holy book. So اس قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کئی ایک جو سائنسی علوم ہے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جن کے اندر جو ہے وہ بیالوجی، باٹنی، زوالوجی، ایمبریالوجی، اسٹرانومی، واٹر سائیکلز،
فزکس ہے، کیمسٹری ہے، جیالوجی ہے، ان تمام کا ذکر ہمیں ملتا ہے. سو یہ قرآن ہے کہ جس کے اندر یہ تمام کے تمام سبجیکٹس جو ہیں یہ موجود ہیں، اور انہی سبجیکٹس کے اندر ہم مختلف حوالوں سے دیکھیں گے کہ کس سبجیکٹ کے اوپر کیا بات قرآن کے اندر ہوئی ہے. سو سب سے پہلے اسٹرانومی ہے. Astronomy is the most marvelous and thought-provoking branch of science. Dealing with the study of heavenly bodies is one of the major sciences discussed in Al-Quran and appears at innumerable occasions, including Surah Ar-Rahman, Surah Yasin, Surah Al-Imran, Surah Nur, and Surah Al-Furqan. A few ayah of Al-Quran are selected to enlighten only few aspects of astronomy discussed in the holy book. So یہاں پر جب آپ دیکھتے ہو مختلف سورہ میں لائک سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نوح ہے، سورہ الفرقان ہے، ان تمام آیات کے اندر اسٹرانومی کے حوالے سے کئی جگہ پر اور اسٹرانومی میں جو ہیونلی باڈیز ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے، اور وہ تمام کے تمام ذکر جو ہے ان میں سے چند ایک کے بارے میں ابھی ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں اور مختلف آیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں جو اسٹرانومی کے حوالے سے قرآن کے اندر جن کا ذکر کیا گیا ہے. سو یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں جو لومینسٹی آف سن اینڈ برائٹنیس آف مون کے حوالے سے جو ذکر ہے، luminosity of sun and brightness of moon. alam tara kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaka wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja. alam tara kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaka. See ye not how Allah hath created 7 heavens in harmony. wa ja'ala al-qamara fihinna nura, and hath made the moon a light therein for earth, وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا, and made the sun a lamp. ہمارے سامنے اللہ یہ ساری حقیقتیں، یہ سائنس کس وقت بیان کر رہے ہیں اور سائنس کہاں تک اس تک پہنچی. اللہ تعالیٰ آج سے 1500 سال پہلے اس کا ذکر فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. See ye not how Allah hath created 7 heavens in harmony, and hath made the moon a light therein for earth, and made the sun a lamp. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. Blessed be he who hath placed in the heaven mansions of the stars, and hath placed therein a great lamp and a moon giving light. Heavens, placed in heavens mansions of the stars. So اللہ تعالیٰ نے ان تمام گلیکسیز کا بھی ذکر کر دیا جو آسمان کے اوپر ہیں، جن گلیکسیز کو آج کل سائنس دریافت کرنے نکلی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے اوپر ذکر کر دیا، ان تمام چیزوں میں جس میں چاند اور سورج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی بنایا. چاند کا کیا کام ہے؟ سو چاند جو ہے وہ روشنی دیتا ہے. چاند جو ہے وہ زمین کو روشنی دیتا ہے، اور وہیں پر ہی جو سورج ہے وہ لیمپ کی صورت میں ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو بھی کریٹ کیا انسان کے لیے. تو اسٹرانومی کے اندر ایک اور بگ بینگ تھیوری، آپ تمام لوگ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں جانتے ہوں گے. Then turned he to heavens when it was smoke, and said unto it and unto the earth, Come both of you willingly or loath. They said, We come obedient. Surah Hamim As-Sajdah mein this ayah has very briefly narrated the creation of this universe as given by the Big Bang theory, and has used the word smoke for now called state of matter, that's gas, so that it could be understandable to the readers of Quran 1400 years ago. جو بگ بینگ تھیوری نے ابھی جس چیز کے بارے میں پروو کرنے کی کوشش کی ہے ابھی پروو کر رہے ہیں انہیں بگ بینگ تھیوری، کہ جس کے اندر سموک، جس کے اندر سٹیٹ آف میٹر کی بات کر رہے ہیں اور گیسز کی بات ہوتی ہے. یہی بات جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کر دی اور اس میں سموک کا ذکر کیا.
سو یہ ساری باتیں کہیں پہ بھی اگر بگ بینگ تھیوری ہے تو بگ بینگ تھیوری از آلسو نیٹڈ ان قرآن ایز اے سبجیکٹ آف اسٹرانومی. سو اسٹرانومی کے بعد جو نیکسٹ ہمارا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ہم بریک کرتے ہیں.